اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میرے آج کے موضوع کا نام ہے روشنی کا سفر۔ آج سے کئی برس پہلے کی بات ہے، میں ایک رسالہ دیکھ رہا تھا تو اس میں تصویر نما کارٹون تھا جس میں ربڑ کی ایک بہت مضبوط کشتی گہرے سمندروں میں چلی جا رہی تھی اور غالباً اس کشتی میں سوار لوگ کسی خاص قسم کی مچھلی کا شکار کرنے نکلے تھے۔ اس ربڑ کی مضبوط کشتی کے ایک طرف سوراخ ہو گیا اور سمندر کا پانی بڑے دباؤ کے ساتھ کشتی کے اندر داخل ہونے لگا۔ کشتی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ڈبے، گلاس اور مگ لے کر جو کچھ ان کے پاس تھا پانی نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس کشتی کی دوسری سائیڈ پر جس طرف سوراخ نہیں ہوا تھا، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ انتہائی پرسکون نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں بھی کشتی سے پانی نکالنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھی نے کہا دفع کرو، یہ ہماری سائیڈ تھوڑی ہے، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے، وہ خود ہی نکال لیں گے۔ خواتینوں حضرات، انسانی رویوں میں بڑی خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں الگ تھلگ اپنی ایک دنیا کا واسی ہوں، میرا اپنا ایک ماحول ہے اور میں باقی کی دنیا سے متعلق نہیں ہوں، جبکہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب زندگی میں بہت مشکل پڑتی ہے، بہت الجھنیں ہوتی ہیں، تو پھر آپ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ انسان کا انسان کے ساتھ تعلق ہے۔ انسان غیر ارادی اور غیر محسوس طور پر دوسرے آدمی کے گرد دھمال ڈال لیتا ہے۔ ہماری روح کا ایک حصہ جو ہے اپنی مرضی سے خود بخود ایک چکر کاٹتا رہتا ہے جس کا تعلق دوسرے لوگوں سے ہوتا ہے۔ باوصف اس کے لیے مجھے اپنے ساتھ کام کرنے والے بھی برے لگتے ہیں، مجھے اپنا پڑوسی بھی برا لگتا ہے، مجھے اپنا باس بھی زہر لگتا ہے، لیکن میری وابستگی اس کے ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے۔ اشفاق احمد اپنی ایک سردی کے موسم کی سیر کے دورے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اور بانو ایک بار سیر پر گئے۔ رات کا وقت تھا، جب سردی اتری تو ہم نے وہاں آگ جلائی اور دروازہ بند کر لیا۔ ہم دونوں میاں بیوی وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہے اور سردی دروازے کے چھیدوں سے اندر آنے کی کوشش کرتی رہی۔ ہم ہر طرح کی بات اور ہر طرح کے فلسفے پر محو گفتگو رہے اور آگ جلتی رہی۔ آدھی رات کے وقت وہ آگ بجھنے لگی اور طے نشی ہوتی گئی اور کمرے میں تاریکی ہو گئی اور جو آگ کی روشنی کے سائے کمرے کی دیواروں پر پڑ رہے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اس اندھیرے سے گھبرا کر میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ کیا اب اندھیرا ہی رہے گا؟ میں نے کہا ہاں، مجبوری ہے، تاریکی میں کچھ وقت بھی گزارنا چاہیے۔ وہاں ایک اینگل آئرن کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑا تھا، میں نے اسے لے کر وہ بجھتی ہوئی آگ کریدنی شروع کر دی اور میں نے محسوس کیا کہ جوں جوں لکڑی کا کوئی ٹکڑا جو نیم جلا تھا جب دوسرے کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ دھک سے روشن ہو جاتا ہے، جوں جوں وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں تو وہ بجھ جاتے ہیں اور تاریکی بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ میں نے ایک خاص وضع کے ساتھ ان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور جب میں نے انہیں بجھتے شعلوں کے ساتھ رکھا تو پھر سے کمرہ روشن ہو گیا اور کمبل میں لپٹی میری بیوی کا سایہ اتنا بڑا ہو گیا جتنا پہلے نہیں تھا۔ میں نے بانو سے کہا دیکھو، روشنی کا کھیل بھی عجیب ہے، جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ بھی یہ بار بار کہتا ہے کہ ہم تم کو ظلمات اور اندھیرے سے روشنی کی طرف لائے ہیں۔ روشنی اللہ تعالیٰ کے ایک بہت پیارا بڑا پیام ہے۔ اللہ خود ہی اپنے حوالے سے بتاتا ہے، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا ایک نور ہے، وہ شمعدان کے اندر جلتی ہوئی ایک بتی ہے جو ایک ایسے تیل سے روشن ہے جو نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا ہے اور نہ ہی وہ تیل ہے۔ خواتینوں حضرات، اللہ تعالیٰ روشنی کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ جو بڑا آرٹسٹ ہوتا ہے وہ اپنے پینٹنگز بناتا ہے تو سفید رنگ استعمال نہیں کرتا، وہ سفید رنگ والی جگہ چھوڑ جاتا ہے۔ میں اٹلی میں رہا تو میں نے وہاں آرٹسٹوں کو کام کرتے ہوئے بہت دیکھا، وہ دوسرے رنگ بکھیرتے جاتے ہیں اور سفید جگہ کو ضرورت کے مطابق چھوڑتے جاتے ہیں، اس سے ظلمات ایک طرف ہو جاتا ہے اور نور ایک طرف رہتا ہے اور تصویر کی پوری ماڈلنگ ہو جاتی ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہم نے اندازہ کیا کہ روشنی تب آتی ہے جب دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں، جب الگ الگ ہو جائیں گی پھر روشنی نہیں ہوگی، پھر ظلمات ہوگا۔ وابستگی بہت ضروری ہے، بندے کا بندے سے تعلق ضروری ہے، چاہے اسے پتہ ہو چاہے نہ پتہ ہو۔ ہم کسی سے چاہے کتنی ہی نفرت کر لیں لیکن تعلق کا ایک دائرہ ہمیشہ آپ کے گرد کام کرتا رہتا ہے اور آپ کو تقویت فراہم کرتا رہتا ہے جب آپ اکیلے اپنے آپ کو اتنی تقویت نہیں بخش سکتے۔ خواتینوں حضرات، روشنی جو ہم تک پہنچتی ہے یہ سورج کی روشنی ہے جو کسی نہ کسی صورت میں ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ رشتے میں بندھی ہوئی کس طرح سے میرے پاس آئی ہے اور اب میں اس روشنی کو پہچانتا تھا
تھا اور میں چلا جا رہا تھا۔ ہم رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں اور انہیں توڑنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی روپ میں ہم کو باہم ہونا ہی پڑے گا۔ ہم اپنے غرور اور تکبر کے سبب الگ ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ آپ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر اس بات پر ضرور غور کیجیے گا کہ لاشعوری طور پر دنیا میں جا کر غور کیجیے گا تو یقیناً آپ کسی مثبت نتیجے پر پہنچ پائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو ایک مسکراہٹ ہی دے دو، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آدمی اگر مسکراہٹیں ہی لوگوں کو عطا کرتے رہیں تو روشنی میں بڑا اضافہ ممکن ہے، اور ہم جیسے بہت ہی کوتاہ قد آدمی اور نمانے بندے ان لوگوں کو بڑی شکست دے سکتے ہیں جو دنیا میں تاریکی پھیلا رہے ہیں، جنہوں نے دنیا کو ظلمات کے اندھیروں میں لپیٹ رکھا ہے۔ میرا آج کا یہ ٹاپک روشنی کا سفر زاویہ 3 سے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔